خلق کائنات نے مسجد اقصی دا ادب کرا دیا آیا ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم کو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فرمایا جدو تسا مسجد اقصی جانا ہے تو جھک کے جانا ہے، جھک کے عاجزی نال انکساری دے نال۔ قرآن پاک کے لفظ تو لفظ سجدہ آیا ہے سجدن، لیکن اس کا معنی ہے کہ جھک کے جانا ہے، یعنی کہ جنہ تسی جھک سکتے ہو اتنا جھکنا ہے۔ جدو تسی اتنے جا کے جھکو گے اللہ کو معافی مانگو گے، اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ تو یہ ادب ہے مسجد اقصی دا کہ خلق کائنات نے فرمایا کہ جڑا ادب دے نال اس مسجد میں داخل ہو جائے گا اللہ اس دے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اور خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات سارے مشہور نے، سنتے رہنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جدو فرعون کے کولوں نجات ملی ہے تو اللہ تعالیٰ انہاں دے واسطے آسمان کو من اور سلوہ نازل فرماتا رہا۔ انہاں دے کھان پین دے واسطے اللہ تعالیٰ آسمان کو خوراک بھیجتا رہا۔ کچھ دیر انہاں نے اس چیز نو کھادا، پھر کہندے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اسی ایک کھانے تے گزارا نہیں کر سکتے، لہذا تسی اللہ کو آکھو ساڈے واسطے مختلف جڑے کھانے نے جڑے اکثر زمین دے وچ پائے جاندے نے وہ دے تاکہ سارا جڑا ذائقہ ہے وہ بدلتا رہے۔ تو خلق کائنات نے فرمایا اگر تسی اس طرح گزارا نہیں کر سکتے تو فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تساں انہاں نوں ارشاد فرماؤ اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، تساں مقدس سرزمین دے وچ داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التي، مقدس زمین دے وچ داخل ہو جاؤ اور اتھے جا کے جہاد کرو اور واپس نہیں لوٹنا۔ اگر واپس لوٹو گے جہاد تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی، اور اس شہر میں جا کے داخل ہو کے جہاد کرو اور اتھے جا کے رہو، اتھے اللہ تعالیٰ دونوں سارے رزق کا نعمت عطا فرمائے گا۔ تو خلق کائنات نے یہ جڑی سرزمین مقدس ارشاد فرمایا کہ مقدس زمین دے میں داخل ہو جاؤ، اس زمین تو مراد بھی سرزمین شام ہے۔ تو جڑی مقدس سرزمین ہے وہ شام دی سرزمین ہے، اور ملک شام دے وچ یہ فلسطین ہے اور اس دے وچ مسجد اقصی ہے۔ ایک اور مقام تے خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وہ تشریف لے گئے اس زمین دی طرف جن دے وچ اساں برکتاں رکھیاں نے، للعالمین، سارے جہاناں دے واسطے۔ تو خلق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تساں سرزمین شام یعنی فلسطین کی طرف ہجرت فرما جاؤ، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی فلسطین کی طرف ہی ہجرت فرما کے گئے۔ خالق کائنات نے فرمایا اساں انہاں نوں نجات عطا فرمائی اور اس زمین دی طرف لے گئے جیڑی با برکت ہے، بارکنا فیہا، جن دے وچ اساں برکتاں رکھیاں نے،
للعالمین سارے جہانہ دے واسطے، یعنی کہ یہ جڑی سرزمین ہے، یہ جڑا علاقہ ہے، یہ جڑی جگہ ہے، جڑا شہر ہے، اس نو اللہ نے انیاں برکتاں عطا فرمائیاں نے۔ کیوں؟ اتنی مسلمانوں میں اس کے نال محبت ہے اور اس کے طرف مسلمان کھینچے چلے جاتے ہیں، اور جو یہود نے یا نصارہ نے وہ کیوں بار بار مسلمانوں کے ظلم و ستم کرتے ہیں اور مسجد اقصی تے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جڑی جگہ ہے یہ عیسائیاں دے واسطے بھی بڑی محترم ہے، یہودیاں دے واسطے بھی بڑی محترم ہے، اور مسلمانوں دے واسطے بھی بڑی محترم ہے۔ اللہ نے اس جگہ نو، اس مسجد نو شان ہی اتنی عطا فرمائی ہے۔ ہر مذہب، ہر مسلک، جتنے بھی مذاہب نے، اہل کتاب نے، ہر کوئی اس سے نال محبت کرتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہے، اور خلق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو معجزہ معراج عطا فرمایا، خلق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے وچ سیر کرائی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی جڑی ہے وہ ایسی مسجد ہے، بارکنا حولہ، جن دے ارد گرد بھی ایسا برکتاں رکھیاں نے۔ مسجد دے اندر جو برکات نے انہاں نے تو کیا بات ہے، فرمایا اسی ان دے ارد گرد بھی برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ تو یہ ساری میں تانوں آیات سنا رہا قرآن مجید فرقان حمید دیاں، جنہاں وچ اللہ نے اس زمین دی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ سرزمین شام، سرزمین فلسطین اور مسجد اقصی کو اللہ نے جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اس کی برکات، اس کی پاکیزگی، اس کی عظمت اور اس کی شان کو قرآن مجید فرقان حمید وچ بیان فرمایا۔